کیا تقدیریں بدلنے والی ہے؟ ایک بہت بڑا تیل کا ذخیرہ ملنے والا ہے۔ امریکہ کیوں پاکستان میں قدم رکھنے والا ہے؟ اور اس سے بڑی بات یہ کہ انڈیا کا تہس نہس کس طریقے سے لکھا گیا ہے۔ ایکسکلوزیو۔ آج کے پروگرام میں آپ کو تہلکہ انگیز خبر دینے والا ہوں، وہ تہلکہ انگیز خبریں جو تفصیل کے ساتھ ابھی تک آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی۔ اس ساری بات کا انکشاف اس وقت سامنے آتا ہے کہ جب ٹرمپ اپنے ہی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ایک ٹویٹ کرتا ہے۔ اس ٹویٹ میں انڈیا کے ساتھ پاکستان بھی شامل ہے۔ پابندیوں کی زد میں آنے والا ہے کون اور کس طریقے سے، لیکن یہ سب جاننا ہے تو پہلے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ انڈیا کی اتنی ہمت نہیں کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ انڈیا کو ہم دیکھ لیں گے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتا ہوں اہم موضوعات سے اور اہم خبر سے۔ تفصیلات کچھ یوں بتائی جاتی ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا نام جو کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بہت قریب تصور کیا جاتا ہے، اس کی ایک کمپنی کا شیئر بھارت کے انڈیا کے ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ایکسکلوزیو راز یہ ہے، اور بڑے غور سے سنیے گا اور غور سے سمجھیے گا وہ شخص کون ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ محمد حسین نام ہے اس کا۔ یہ محمد حسین کے والد آیت اللہ خامنائی کے مشیروں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس وقت جو خاص طور پہ ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی ہے، اس کا مالک تصور کیا جاتا ہے محمد حسین کو۔ اس محمد حسین کا انڈیا کی ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی کے ساتھ تعلق ہے، جس کے قریباً کوئی 50 کے قریب جہاز موجود ہیں۔ انڈیا اس وقت نظروں میں ہے۔ انڈیا امریکہ کے ان تمام لوگوں کے ساتھ روابط بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور خاص طور پہ وہاں سے منافع حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جہاں سے وہ ڈبل کراس کر سکے۔ ڈبل کراس کا مطلب ہے ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ اتنی تجارت بڑھا رہا تھا کہ جس کی بنیاد پر اس کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی خسارہ ہے وہ تقریباً $50 ارب کا ہے۔ یعنی $50 ارب کا مطلب یہ ہو گیا کہ امریکہ کو $50 ارب کا نقصان ہو رہا تھا۔ ٹرمپ نے ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے، جس ملک کے ساتھ اس کا خسارہ ہے وہاں پر وہ ٹیکسز کی شرح میں اضافہ کر رہا ہے، اور اسے وہ گریٹ امریکہ بنانے کا منصوبہ قرار دے رہا ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ اس حوالے سے اس نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کیا۔ جب اس نے ٹویٹ کیا، اس میں انڈیا پر 25% ٹیکس لگانے کی بات کی، اور اس کی 4 کمپنیوں پر پابندی لگائی گئی۔ یہ وہی کمپنیاں ہیں جس میں سے ایک کمپنی وہ ہے کہ جس کے آیت اللہ خامنائی کے مشیر کے ساتھ شیئر ہے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اس کے بعد نیچے ایک ٹویٹ کا اعلان ہوتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آئل یعنی کہ تیل کے ذخائر کے حوالے سے ایک بڑا معاہدہ ہو گیا ہے۔ تیل کے ذخائر، آپ سوچ رہے ہوں گے تیل کے ذخائر کس طریقے سے؟ پاکستان میں تو تیل کے ذخائر موجود ہی نہیں ہے، بلکہ دن بدن کم ہو رہے ہیں۔ آپ پاکستان کی قادر پور فیلڈ پہ چلے جائیے، آپ پاکستان کی سوئی فیلڈ پہ چلے جائیے، آپ پاکستان کی ماڑی فیلڈ پر چلے جائیے۔ وہاں سے تو ہمیں یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر تیل کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں تیل کے کنویں کم ہو رہے ہیں، اور اس میں سے کئی تیل کے کنویں ایسے ہیں کہ جو خشک ہو چکے ہیں۔ پاکستان اپنی تیل کی ضروریات کا تقریباً 10% خود پروڈیوس کرتا ہے، اور 80 سے 90% اسے دوسرے ممالک سے لینا پڑتا ہے۔ تو پھر ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیا پاکستان نے چونا لگا دیا؟
पाकिस्तान ने चूना लगा दिया और उससे कह रहा है आप गैस के लिए हम मुआहदा कर रहे हैं, और ट्रंप राजी हो गया। क्या ये हकीकत ऐसे ही है, ये हकीकत इसी तरीके से, या फिर इसका कुछ और दूसरा रुख है? पाकिस्तान का दावा क्या है, ज़रा इस बात को देखते हैं, और फिर अमेरिका की मुखबरी क्या कहती है इस बारे में भी हम खबर देते हैं। पाकिस्तान में आमतौर पर तेल के ज़खायर को निकालने के लिए चंद मुश्किलात का सामना है। उन चंद मुश्किलात में ये कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर मौजूद है। सूबा सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो तेल के कुएँ मौजूद हैं उसका तकरीबन 70% से ज़्यादा सिंध से आता है। सिंध में इस वक्त तकरीबन 247 के करीब तेल के कुएँ मौजूद हैं, जबकि पंजाब के अंदर इसकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 33 है, KPK के अंदर 15 है, और बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ 4 है। बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ 4 हैं, और इनमें से कई तेल के ज़खायर खुश्क हो चुके हैं। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 करोड़ 38 लाख बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। यानी कि 2 करोड़ 2024 का सर्वे ये कहता है कि 2 करोड़ 38 लाख बैरल के ज़खायर मौजूद है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान अगर ये कह रहा है और उसके पास ज़खायर मौजूद हैं, तो अब मामला क्या आता है? पाकिस्तान में हालिया दिनों के अंदर 5 साल के अंदर सिर्फ 2 बड़े तेल के ज़खायर मिले। सन 2021 में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लकी मरवत के अंदर, और सन 2022 के अंदर शुमाली वज़ीरिस्तान के एक इलाके शिवा के अंदर ये 2 ज़खायर मिले हैं। उसके बाद से ज़खायर नहीं मिले। आपको वो इमरान खान की तकरीर बहुत ज़्यादा याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि कराची के पास हमें तेल का इतना बड़ा ज़ख़ीरा मिला है कि हमारी किस्मत बदल जाएगी। अब जब हम सिर्फ 10% अपना तेल 10% हम अपनी ज़रूरत का तेल अपने मुल्क से पूरा करते हैं, और उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे पास तेल के ज़खायर भी, अगर पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज की बात की जाए तो वो ये कहता है कि हमारे पास 2 करोड़ 38 लाख बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मुआहिदा कैसे हो गया? अब इसकी एक और रिसर्च रिपोर्ट की तरफ जाते हैं। US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेटा है उसके मुताबिक आपको मैं बता रहा हूँ कि US एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान ने तेल के ज़खायर 9 अरब बैरल के हैं। 9 अरब बैरल के, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये कहती है कि 2 करोड़ 38 लाख बैरल है। बड़ा अहम नुक्ता और बड़ी अहम समझने की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका दावा ये करता है कि हमारे पास 9 अरब बैरल हैं, पाकिस्तान का ये दावा है कि हमारे पास 2 करोड़ बैरल हैं। तो अब क्या अमेरिका की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है? अगर अमेरिका की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो अमेरिकन कंपनीज़ ने पहले यहाँ पर रुजू क्यों नहीं किया? मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ अमेरिकन कंपनीज़ ने। क्यों? क्योंकि जो ट्रंप ने अपना ट्वीट किया उस पर उन्होंने कहा कि अब दोनों ममालिक के दरमियान ये मुआहिदा हो चुका है और अब उसके लिए एक ऐसी कंपनी की तलाश की जा रही है कि जो इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर सके। तो उन्होंने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कंपनी का। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? कंपनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या अमेरिकन कंपनीज़ यहाँ पहले काम नहीं कर चुकी? जी बिल्कुल कर चुकी है। यहाँ पर अमेरिकन कंपनीज़ ने बहुत काम किया, लेकिन यहाँ के कुछ और सियासी मसाइल और कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद उन कंपनीज़ ने अपना यहाँ से ऑपरेशन को सुकेड़ दिया। तो क्या वाकई में अमेरिका यहाँ पर उसकी नज़र 9 अरब बैरल तेल के ऊपर मौजूद है, और क्या वो वाकई में इसको निकालना इतना ही आसान होगा? उन निकालने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे ज़्यादा तेल के कुएँ इस वक्त सिंध के अंदर मौजूद हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जब बात की जाए तो बलूचिस्तान के अंदर सियासी हालात को क्या अब कंट्रोल किया जाएगा? इन तेल के ज़खायर और इसकी तलाश के लिए अगर इस प्रोजेक्ट को 5 साला प्रोजेक्ट अगर कहा जाए तो इसके लिए यहाँ पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल का यकीनी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जहाँ आसानी के साथ ड्रिलिंग हो सके और वहाँ से तेल के ज़खायर निकल सके। अब उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि अगले 2 महीने के अंदर उस कंपनी को फाइनलाइज कर दिया जाएगा कि कौन सी कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करेगी, और उसके बाद वो कंपनी यहाँ पर आकर अपनी ड्रिलिंग शुरू कर सकेगी। अब इसके कई बात और कई पहलू शामिल हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि अब अमन व अमान की सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, जो कंपनी यहाँ पर लीड करेगी उसका शेयर क्या होगा, और क्या वाकई में पाकिस्तान के अंदर 9 अरब बैरल तेल मौजूद है, या फिर पाकिस्तान का जो दावा या पाकिस्तान की तरफ से बात कही जा रही है कि हमारे यहाँ पर 2 करोड़ 38 लाख मौजूद है।
صورتحال کو اس طریقے سے سمجھیے کہ پاکستان میں جو سوئی کا کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں گیس بہت زیادہ موجود ہے، لیکن پاکستان میں گیس کے ذخائر اتنے موجود نہیں ہیں یا جنہیں ڈرل کر اس کی جانچ کا عمل درست طور پر نہیں کیا جا سکا۔ پاکستان اس وقت جو قطر سے گیس خرید رہا ہے وہ تقریباً $13 MMBTU ہے، اور جبکہ پاکستان اگر اپنی گیس نکالتا ہے تو اس کی جو مالیت ہے وہ تقریباً $3 MBBTU ہے، یعنی MBBTU کا مطلب ہے کہ کتنا برٹش تھرمل یونٹ اس کے اندر موجود ہے، کتنی اس کو ملتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر واقعی میں یہ تیل کے ذخائر ہیں اور یہ کمپنیاں اس تیل کو نکالنے میں کامیاب اگر ہو جاتی ہیں تو اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیا کم ہوگی یا پھر یہاں پر اس ریشو کو الگ دیا جائے گا؟ پاکستان کے اندر کیا اس سطح کی بڑی ریفائنریز کا عمل کیا جائے گا جو تقریباً 9 ارب بیرل تیل کو یہاں پر ریفائن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، یا پھر یہ زیادہ پروجیکٹ ہے؟ اگر یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر 9 ارب بیرل تیل موجود ہے تو پاکستان ان ممالک میں شامل ہو جائے گا کہ جو کہ سب سے بڑے تیل کے ذخائر رکھتے ہیں، اور پاکستان یہاں سے اس پوزیشن میں بھی آ جائے گا کہ پاکستان اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکے۔ لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ پاکستان نے اگر ان تیل کے ذخائر کی بات کی جائے تو وہاں پر پاکستان کا ایک سب سے اچھا دوست یعنی چین بھی موجود ہے۔ کیا چین کا اس سارے معاملات میں تعلقات بہتر ہو سکیں گے، اور کیا چین اس سارے معاملات کو اسی طریقے سے کہے گا کہ اگر امریکن انفلوئنس پڑتا ہے؟ اس پورے خطے کے اندر اس وقت معدنی ذخائر کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ افغانستان ہو، وہ پاکستان ہو، یا پھر یہ تمام پورا ریجن ہو۔ یوکرین میں بھی جو جنگ بندی کا معاملہ ہوا اس میں امریکہ نے جو سب سے بڑا معاہدہ کیا وہ یہی کیا کہ میں یوکرین کا ساتھ اس صورت میں دوں گا کہ جب یوکرین کا صدر میرے ساتھ یہ بات ڈیل کرے گا کہ وہ تقریباً $500 ارب کے جو معدنی ذخائر ہے اس کا کانٹریکٹ انہیں دیا جائے گا، اور اس کے بعد یوکرین اس کے لیے راضی ہوا اور پھر امریکہ نے اس کی سپورٹ دوبارہ سے بحال کی۔ پاکستان کی سپورٹ کے پیچھے بھی ایک اربوں ڈالر کی یہ معاملات یہاں پر پائے جاتے ہیں، لیکن کیا پاکستان اس سارے پروسیس کے لیے تیار ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ اس کا جواب میں دوں گا آپ کو اگلے ویلاگ کے اندر، ضرور دیکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔